اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمۃ فی تعریف ھذا الفن و موضوعہ و غایتہ۔ کل ہم نے بیان کیا کہ فلسفہ کس معنی میں ہے، فلسفے کا معنی کیا ہے، فلسفہ پہلے کس معنی میں استعمال ہوتا تھا، پھر تطور زمانے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی تبدیل ہو گیا۔ خوب، پہلے تدبیر منزل و سیاست مدن و ریاضیات و طبیعیات و علوم نظری جو بھی ہیں، علوم یہ سارے ان کو شامل تھا۔ جو بھی علم ہے، جس کو بھی علم آپ کہیں گے اس کو فلسفہ کہتے تھے۔ آج ہمارا جو کلام ہے وہ در واقع علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ابتدا سے شروع کر رہے ہیں، اور آغا صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ حکمت متعالیہ موجود بما ہوا موجود سے بحث کرتی ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ صوفسطائی جو ہیں، جن کو صوفسطائی کہا جاتا ہے، انکار واقعیت سے یہ فلسفہ شروع ہوتا ہے در واقع۔ یعنی یہ جو واقعیت سے انکار کرتے ہیں، ہم اس کو ثابت کر دیں کہ واقعیت ہے۔ صوفسطائی کہتا ہے کہ اصلا ایک واقعیت ہے ہی نہیں، کوئی واقع ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کا انکار۔ مطلق سفسطہ یعنی انکار واقعیت۔ خوب، پھر اس میں ہم نے پارٹیشن کی، تقسیم بندی کی کہ کچھ ایسے افراد ہیں ان میں جو اصلاً کسی بھی واقعے کو نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹل کہتا ہے میں بھی نہیں ہوں۔ خوب، مطلق سفسطہ۔ کچھ ایسے افراد ہیں نہیں مانتے ہیں کہ میں ہوں، لیکن خارج بھی ہے، لیکن اس کو میں درک نہیں کر سکتا، اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنا جانتا ہوں خارج میں ہے، لیکن میں اس کو درک نہیں کر سکتا، اس کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھ افراد ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ہوں، خارج بھی ہے، خارج میں بھی کچھ نہیں ہے، فقط میں ہی ہوں۔ بس تین قسمیں ہو گئیں۔ ایک وہ افراد ہیں جو مطلق سفسطہ ہے ان کا، یعنی کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، انکار واقعیت۔ کچھ افراد جو ہیں جو مانتے ہیں، خود کو مانتے ہیں لیکن خارج کو نہیں مانتے۔ کچھ افراد ہیں خود کو ہی مانتے ہیں، خارج کو ہی مانتے ہیں، لیکن خارج کو درک کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ آج ان مطالب کو کل ہم نے بیان کیا، آج کوشش کرتے ہیں اس عبارت کی جلدی سے تطبیق کریں، اور لابلا میں اس کے ذیل میں جو مطالب آتے جائیں گے ان کو واضح کرتے جائیں گے، تاکہ عبارت اور شفاف اور واضح ہو جائے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ سیدھی سی بات ہے، جو بھی مقدمہ ہوتا ہے جس بھی علم کا، اس میں اس علم کی تعریف کی جاتی ہے، اس علم کا موضوع بیان کیا جاتا ہے، اس علم کا ہدف بیان کیا جاتا ہے کہ یہ علم جو پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو آغا طباطبائی نے بھی احسن انداز میں فلسفہ اور حکمت الہیہ کی تعریف کی ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ ولہ الثناء بحقیقتہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر خلقہ خیر خلیقتہ وآلہ الطاہرین من اہل بیتہ و عطرتہ۔ خوب، حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے، صلوات اور سلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر ہیں، اور ان کی آل پر جو اہل بیت علیہ السلام اور ان کی عطرت ہیں۔ خوب، یہ خطبہ۔ اب یہاں سے تعریف ہے، تعریف فلسفہ۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بدایہ میں تعریف فلسفہ کہاں ہے، یہاں سے شروع ہے۔ الحکمت الالہیت علم
یبحث فیہ عن احوال الموجود بما ہوا موجود. آپ اصول فقہ کی تعریف کرتے ہیں کیا؟ علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی یا فی طرق استنباط الحکم الشرعی. یہ صحیح. یا مثلا نحو کی آپ تعریف کرتے ہیں. النحو کیا ہے تعریف نحو کی؟ علم نحو کی، نحو علم ہے کس چیز کا؟ تعرف بہا احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وموضوع الکلمۃ والکلام. خوب، یہ مثلا کس کی تعریف تھی؟ علم نحو کی. یہ علم اصول کی. علم منطق کیا تعریف ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها ذہن عن الخطأ فی الفکر. بلاخر ہر علم کی تعریف ہوتی ہے نا. تو یہاں بھی حکمت الہیہ جس کو آپ فلسفہ اولا کہتے ہیں یا علم اعلیٰ کہتے ہیں، علم اعلیٰ سب علوم سے اعلیٰ علم ہے. کیوں سب علوم سے اعلیٰ علم فلسفے کا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں ابتدا اس سے ہو رہی ہے کہ واقع ہے، کوئی چیز ہے، وجود ہے. وجود نہیں ہوگا تو بحث کیسے کریں گے؟ سارے علوم وجود کے بعد بحث کرتے ہیں کہ اس چیز کا وجود ہے، قرآن کا وجود ہے، خدا کا وجود ہے، مثلا ان سارے علوم کے بعد بحث کرتے ہیں. یہ علم آ کے ثابت کرتا ہے کہ ہے. تو پھر اب خدا کے بارے میں جب بحث کریں گے، خدا ہے تو سب سے اعلیٰ اور اشرف علم کون سا ہوا؟ علم فلسفہ. اس لیے اس کو علم اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے. اچھا، الحکمت الالہیہ، فلسفہ کی تعریف کر رہے ہیں. حکمت الہیہ یعنی وہی فلسفہ، یعنی وہی حکمت نظری جو ہم بحث کر کے آئے تھے آغا کجائی. الحکمت الالہیہ ہو علم یبحث فیہ، ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے ان احوال الموجود بما ہوا موجود، موجود کے احوال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اس انداز سے کہ وجود رکھتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی وجود کی صفات، یعنی وجود سے ہٹ کے ہم کسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے. جو بھی بحث ہوگی ہماری اس کے وجود کے حساب سے. اب وجود اس کا حادث ہے، وجود اس کا قدیم ہے، وجود اس کا علت ہے، وجود اس کا معلول ہے، اس انداز سے بحث کریں گے ہم. یعنی وجود ہی بحث ہوگی ہماری، غیر وجود سے ہماری بحث. وجود بما ہوا وجود سے بحث ہوگی، لا غیر. بس علم حکمت الہیہ کیا ہو گیا؟ ایسا علم ہے جس میں موجود بما ہوا موجود کے احوال کے بارے میں گفتگو ہو. واضح ہو گیا یہ گفتگو. تو اگر اس کا موضوع کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک بحث ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کسی علم کا موضوع ہونا ضروری نہیں ہے. ضرور نہیں کسی ہر علم کا موضوع ہو. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر علم کا موضوع ہونا ضروری ہے؟ کہ آپ اس علم کا، جیسے مثلا منطق، آغا مظفر نے منطق مظفر میں صراحتاً منطق مظفر کا موضوع نہیں بیان کیا. آپ جب منطق پڑھیں گے پہلا صفحہ الحاجت المنطق، پھر آتے ہیں تعریف، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلے جاتے ہیں تصور اور تصدیق کی بحث کی طرف. ٹھیک ہے؟ وہاں پر موضوع نہیں بیان کرتے، وہاں پر غایت بیان کرتے ہیں. غایت کون سی بیان کرتے ہیں؟ منطق کی. منطق کا ہدف اور غایت یہ ہے کہ یہ ذہن کو خطا فی الفقہ سے بچاتی ہے. علم منطق یہ کتاب اگر انسان پڑھے گا تو انسان فکر میں خطا نہیں کرے گا. البتہ وہ جو شرائط ساری بیان کی ہیں کہ فقط پڑھنا کافی نہیں ہے، اس پہ تدریب ہو، تمرین ہو، اور جب بھی انسان فکر کرے تو ان قواعد کی رعایت کرے تب خطا نہیں کرے گا. ورنہ کئی افراد ایسے ہیں جو منطق پڑھاتے بھی ہیں پھر بھی خطا کرتے ہیں. خوب. تو آغا نے موضوع بیان نہیں کیا، آگے کیا ہے نا، آغا نے موضوع بیان صراحتاً نہیں کیا کہ یہ علم کا موضوع ہے. کیوں بیان نہیں کیا؟ توجہ کریں. آغا نے موضوع بیان نہیں کیا، آغا مظفر نے، حالانکہ یہ آگے موضوع کی بحث اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان نہیں کیا کیونکہ آغا کی مبنا ہے کہ ہر علم کا موضوع ضروری نہیں ہے.
کیوں آگا؟ موضوع ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر علم کو غایت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، ہدف کے ساتھ۔ ہدف کیا ہے علم منطق کا؟ خوب، آغا آخون بھی ایسے کہتے ہیں، آخون صاحب کفایہ، وہ بھی کہتے ہیں موضوع ضروری نہیں ہے، غایت کے ساتھ، میرا ہدف اور غایت یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہو۔ لیکن کچھ افراد کہتے ہیں موضوع ضروری ہے، موضوع علم کا ضروری ہے، جو اس کے بارے میں گفتگو ہو، پتہ تو چلے یہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ البتہ ان میں بڑا نزاع ہے ایک لفظی میں، فقط میں بین نظریات بیان کیے ہیں، ان کو مطرح بہتر انداز میں فعلاً یہاں نہیں کریں گے، کیونکہ سارا درس اس فقط موضوع کیوں ہے کیوں نہیں اس میں چلا جائے گا۔ لیکن آغا کے نزدیک موضوع ہے، موضوع کو مانتے ہیں، اسی لیے موضوع مطرح کیا ہے۔ آغا علم فلسفے کی تو آپ نے تعریف کر دی، علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما ہوا موجود۔ موضوع کیا ہے؟ کیونکہ انسان اگر تعریف میں دقت کرے، کسی علم کی تعریف میں، اس میں موضوع غایت سب کچھ ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، لیکن تعریف میں دقت کرے، فقط تعریف میں جو انسان ہوشیار ہوگا، زیرک ہوگا، وہیں سے ہی نکال دیتا ہے۔ اچھا، منطق کا موضوع کچھ افراد کہتے ہیں کہ معرف اور حجت ہیں، کچھ افراد کہتے ہیں نہیں، معقولات ثانوی ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال وہ وہاں پر بحث ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ کہتے ہیں موضوع ہوتا کیا ہے؟ پہلے موضوع کہتے کسے ہیں؟ موضوع جو کہہ رہے ہیں، موضوع ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں آگا موضوع اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اس علم کے اعراض ذاتی کے بارے میں گفتگو کرے، یعنی جو چیز اس پر عارض ہوگی اس کے بارے میں گفتگو کرے۔ کیسے پتا چلے کہ یہ منطق ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ اصول ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ فلسفہ ہے؟ خوب، اس کے موضوع پر جو چیز عارض ہو رہی ہے، اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ دوسرا علم ہے۔ تو وہ چیز الذی یبحث فیہ عن اعراض الذاتیہ، یعنی وہ چیز جب اس کو اس پر حمل کیا جائے، موضوع پر حمل کیا جائے تو واسطے کی ضرورت نہ پڑے۔ کس کی واسطے کی ضرورت نہیں پڑے، سیدھا اس کے لیے میں وہ موضوع قرار دے پاؤں، یہ موضوع یا محمول، ایسا نہیں کہ واسطہ قرار پائیں۔ اگر واسطہ ہے تو وہ اس کا علم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اس علم کا وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ بس موضوع میں کیا ہوتا ہے؟ یبحث فیہ عن اعراض ذاتیہ، اس علم کے اعراض ذاتیہ کے بارے میں کیا ہوتی ہے؟ گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، اچھا یہ نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے، یہ موضوع کی تعریف کی۔ موضوع کسے کہا جاتا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ کہہ رہے موضوع هو الموجود بما هو موجود۔ موضوع کیا ہے ہمارا؟ موجود، اس انداز سے، اس طریقے سے وہ موجود ہو۔ تو وہ انکار جو کرے گا موجود سے، اس کے ساتھ ہی بحث کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وجود کا انکار کر رہا ہے۔ بس در واقع فلسفہ جو سوفسطائی انکار کرتے ہیں واقعیت کا، وہاں سے شروع ہوتا ہے، واقعیت کو مان کے فلسفہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں ہے، چطور نہیں ہاس۔ بس موضوع فلسفے کا کیا ہو گیا؟ موجود بما ہوا موجود۔ البتہ وجود بما ہوا وجود بھی کہتے ہیں، آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو توفیق دے گا، منظومہ نہایا، اور اس حساب سے علم ہے جس میں بحث کی جائے موجود بما ہو موجود، وہ تعریف ہو گئی۔ اب موضوع کیا ہوا؟ موجود بما ہو موجود، واضح ہو گیا؟ اچھا، جیسے مثلا آپ نومی کرتے ہیں کہ جس کے آخری حالت کو جانا جائے، کلمہ مثلا کلام، یہ وہ سارا کچھ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، واضح ہو گیا؟ اچھا، یہ ہو گیا آگا کا موضوع۔ وغایتها، مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں فلسفہ؟ معرفت الموجودات علی وجہ، موجودات کی معرفت اس انداز سے، علی وجہ کلی، علی وجہ کلی کیوں کہا؟ یعنی موجودات کی یہ کلی بحث کرے گا، جزیات میں نہیں پڑے گا، ورنہ علی وجہ جزئین کہتا، ولا علی وجہ جزئین، یعنی آگا نے کہا ہے معرفت الموجودات علی وجہ کلی، موجودات کی معرفت حاصل کرے انسان
کلی حساب سے نہ کہ جزئی حساب سے. وَتَمْيِيزُهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ حَقِيقِيٍّ. یعنی کیا؟ بس کیا ہے موضوع؟ کیا ہو گیا آغا؟ موضوع اس کا یہ ہے فلسفے کا، اور غایت اس فلسفے کا مقصد کیا ہے کہ انسان تمیز دے موجود کو غیر موجود سے. یہ موضوع ہے. پتا تو چلے کون سی چیز موجود ہے، کون سی چیز. وہ موجودات جو موجود ہیں وہ موجودات جو موجود نہیں ہیں. معرفت عطا کرتا ہے آپ کو فلسفہ. اس کا ہدف اور غایت مقصد کیا ہے؟ تاکہ موجود کو غیر موجود سے تمیز دے. واضح ہو گیا؟ یہ آغا نے تعریف فلسفہ، موضوع فلسفہ، غایت فلسفہ کو بیان کیا. اب کہتے ہیں توضیح ذالک. ہاں یہ کیا تھا؟ اجمال تھا. 3 لائنوں میں آغا نے اجمال بیان کیا. اب یہ آپ کو سمجھائے گا، وضاحت کرے گا. توضیح ذالک دیکھیں کیسے. ان الانسان یجد من نفسه. خوب کیا؟ ان لنفسه حقیقتا و واقعیتا. انسان اپنے نفس میں پاتا ہے کیا؟ کہ وہ موجود ہے، اس کی حقیقت ہے. کہ من حقیقت دارم، من ہستم، میرا وجود ہے. صوفسطائی جو 3 نظریے میں نے بیان کی تھی وہ ذہن میں رکھیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ پہلے والا کیا کہہ رہا تھا؟ اصل کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں. تو آگا یہاں سے سمجھا رہے ہیں آپ کو. انسان اپنے وجود میں وجداناً محسوس کرتا ہے کہ میں ہوں، میری حقیقت ہے. اچھا ایک دوسری قسم وَأَنَّ هُنَاكَ حَقِيقَةً وَوَاقِعَةً وَرَاءَ نَفْسِي. اور یہ بھی انسان جانتا ہے کہ میرے علاوہ بھی، میرے نفس سے ہٹ کر بھی حقیقت ہے. وراء نفس، یہ بھی انسان جانتا ہے وجداناً. وَأَنَّ لَهُ أَن يُصِيبَهَا فَلَا يَطْلُبُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَلَا يَقْصُدُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ وَذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْواقع. واضح ہو گیا کہ یہ انسان جو ان لہو ان یصیبہ یعنی کیا تھا؟ یہ تیسرے نظریے کی طرف اشارہ تھا. کہ یعنی پہلے نظریے میں کیا تھا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نہیں ہوں. آقا نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ہوں لیکن وہ نہیں ہے. آقا نے کہا میں بھی ہوں، وہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. تیسرا کیا کہہ رہا تھا؟ میں ہوں وہ بھی ہے لیکن اس کو درک نہیں کرتا. آقا کہا وَأَنَّ لَهُ أَن يُصِيبَهَا، اس کو درک بھی کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے اس کو. ہو تینوں نظریوں کو آقا نے کیا کر دیا؟ صوفسطائیوں کو رد کر دیا. فلا يطلب شيئا من الاشياء ولا يقصده الا من جهة انه وذلك الشيء في الواقع. کہ انسان جب جانتا ہے کہ میں ہوں، یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے، یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ جو ہے اس کو میں سمجھ بھی سکتا ہوں، تو کوئی چیز طلب نہیں کرتا اشیاء میں سے، نہیں قصد کرتا ہے مگر ہی کہ اس کی واقعیت ہو. یعنی واقعیت نہ ہو اس کو طلب کرے گا. فلا يطلب شيئا من الاشياء، کسی شے کو طلب نہیں کرے گا. ولا يقصد، اس کا قصد بھی نہیں کرے گا. الا من جهة انه وذلك الشيء في الواقع، مگر ہی کہ وہ چیز واقع میں موجود ہو. موجود نہیں ہوگی اس کی واقعیت نہیں ہوگی، اس کو طلب کرے گا، اس کا قصد کرے گا؟ نہیں کرے گا. ہے ہی نہیں. یہ جانتا ہے انسان. ولا يهرب من شيء ولا يندفع عنه، کسی چیز سے ڈرتا بھی نہیں ہے، فرار بھی نہیں کرتا. یہرب یعنی یفر، انسان فرار بھی کسی چیز سے نہیں کرتا، اور اپنے آپ سے دفع بھی نہیں کرتا، دور بھی نہیں کرتا. الا لکون وذلک شیء فی الحقیقہ، مگر ہی کہ وہ حقیقت میں وہ ہو ہی نہیں. ایسے کہے گا، ہر کوئی کہے گا اگر ایسے کرے گا کہ نہیں 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 دور ہو جاؤ، تو کہیں گے ذہنی بیمار ہے. یعنی ڈرے گا اس سے. کچھ افراد ذہنی مریض ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ذہنی مریض ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسی چیز سے ڈرتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور ایسی چیز کو دفع کر رہے ہوتے ہیں جس کا وجود ہی، حقیقت ہی اس کی نہیں ہوتی. لیکن کہہ رہے ہیں آغا صاحب کہہ رہے ہیں اگر حقیقت ہوگی تو یہ ڈرے گا، حقیقت ہوگی تو اس کو دفع کرے گا. جانتے ہیں نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں. مثال دے رہے ہیں فالطفل الذی یطلب الذر، وہ بچہ جو ماں سے دودھ چاہتا ہے، اس کو دودھ چاہیے،
دودو چاہیے، دودو بچے کو. مثلا انما یطلب ما هو بحسب الواقع لبن، اس کو وہ چیز چاہیے جو حقیقت میں دودھ ہے، نہ کہ تصوری دودھ، یا جس کی چیز کی جس کا خارج میں وجود ہی واقع میں لبن ہو. اللہ کہ بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے مجھے دودھ دے، اس کو کوئی اور چیز دیں گے وہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا بھی واقع ہے. خوب. لا ما ہوا بحسب التوہم والحسبان، نہ کہ مثلا اس کو وہم اور گمان ہے، وہم اور گمان کے حساب سے وہ طلب نہیں کرتا. والانسان الذي يهرب من سبع، وہ انسان جو بھاگتا ہے، یہرب اے یفر من سبع یعنی درندے سے، انما یہرب مما ہو بحسب الحقیقت سبع، یہ ڈرتا ہے اس چیز سے جو حقیقت میں درندہ ہے. کچھ خیالی درندہ تو اس نے نہیں بنا لیا، حقیقت میں دیکھ رہا ہے شیر آ رہا ہے، وہ مجھے چیر پھاڑ لے گا، مجھے مار دے گا، کوئی اور خطرناک چیز آ رہی ہے تو اس سے ڈرے گا نا، نہ کہ جو اس کے گمان میں ہے، حقیقت سے ڈرے گا. لا بحسب التوہم والخرافہ، نہ توہم اور خرافات کی وجہ سے کسی نے وہم ڈال دیا. ٹھیک ہے، مثلا وہم ڈال دیا کرونا وائرس ہے آج کل دو رہا ہے، حقیقت میں اگر نہ ہو تو عقل مند انسان کبھی بھی اس سے ڈرے گا نہیں. اچھا، لیکن ربما اخطا فی نظری، اگر حقیقت میں ایسے ہونا چاہیے نہیں چاہیے. انسان ڈرے گا اس سے جس کی حقیقت ہو، انسان پائے گا اس کو، طلب اس کو کرے گا جس کی حقیقت ہو، حقیقت کو طلب کرتا ہے، حقیقت کا قصد کرتا ہے. توجہ ہے. اچھا، لیکن ربما اخطا فی نظری، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی یہ خطا کرتا ہے، جس کی حقیقت نہیں ہوتی اس کو طلب کر کے بیٹھتا ہے، جو چیز ہوتی نہیں اسے ڈرتا ہے، خطا کرتا ہے نظر میں. فرآ، پھر کیا کرتا ہے جب خطا کرتا ہے؟ فرآ ما لیس بحق حقا واقعا، جو چیز حقیقت نہیں ہوتی اس کو واقع اور حق سمجھ بیٹھ جاتا ہے. فی الخارج، خارج میں. کل بحث والغول، جیسے کل بخت، بحث نہیں، کل بخت. بخت کیسے ہیں؟ چانس کو، شانس، چانس. خوب. اس کو کیا کرتا ہے وہ؟ کہتا ہے یہ واقع ہے. حقیقت میں کوئی شانس وانس کی حقیقت نہیں، ہر چیز خدا کی بالترتیب ہے زمانے میں. کہتے ہیں شانس دار ہے، اس کی تو قسمت اچھی ہے، یوں ہے وہ ہے، یہ آگا اچھی شو جاگا نظام دار ہے. مثلا اچھا، والغول، غول یعنی دیو. خوب. دیل گول ہے، گول ہے، جو بھی ہے گول، اس سے مثلا دیو ہے، وہ دیو ہے، دیو کا وجود ہی اب اس کو کیا سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے؟ واقعا دیو ہے، نیند ہی نہیں آئے گی رات کو. اچھا، او اعتقد ما هو حق واقع فی الخارج باطلا خرافیا، یا الٹا برعکس، حقیقت جس چیز کی موجود ہے اس کو کہتا ہے یہ باطل ہے، یہ خرافات ہے. کہہ رہا ہے نماز کیوں پڑھ رہے ہو بابا، کیوں روزہ رہے ہو، کس نے کہا ہے؟ یعنی حقیقت ہے اس کی لیکن اس کو باطل ہے، خرافات سمجھتا ہے، باطل سمجھتا ہے. لیکن جس کی حقیقت نہیں تھی، شانس، دیو، عجیب و غریب چیزیں، ان کو واقع مان لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ عقل مند انسان تھا لیکن نظر میں اس نے کیا کر دی؟ خطا کر دی. اچھا، جیسے مثلا کہ نفس المجردہ، نفس مجردہ، جیسے مثلا ایسا نفس جو مجرد ہے، عقل ہے، عقل انسان دیکھ تو نہیں سکتا لیکن کہے گا کہ یہ اصل نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ کس چیز کا نفس مجردہ؟ کون سے ملائک، کون سی مخلوقات یہ؟ ان کا انکار کر دیتا ہے. آگا جب ایسے کرتا ہے، کچھ افراد دیکھتے ہیں جو نہیں ہوتا اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فمست الحاجت ہو، بس ضروری ہے، حاجت ہے کس کی؟ بعد ابدن الی معرفت احوال الموجود بما هو موجود. ابتدا میں ضروری ہے کہ انسان احوال موجود بما ہوا موجود کی معرفت حاصل کرے. جب انسان خطا کرتا ہے تو کیا کرے؟ موجود بما ہوا موجود کی کیا کرے؟ معرفت حاصل کرے. معرفت حاصل نہیں کرے گا تو انسان ایک خطائیں پتہ تو چلے موجود کہتے کسے ہیں، اس کے احوال کیا ہوتے ہیں. جب موجود بما ہوا موجود کی معرفت حاصل کر لے گا یہ خطائیں نہیں کرے گا. جو واقع کو عدم واقع سمجھتا ہے اور عدم واقع کو واقع سمجھتا ہے. بما ہوا موجود الخاص بھی، جو احوال جو مخصوص ہیں موجود کے ساتھ،
یعنی موجود کے کچھ احوالات ہیں جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں، تم نے وہ حوالات اس کے لیے لگا دیے جو موجود ہے ہی نہیں. خوب اس کے لیے آپ کو معرفت چاہیے بندے خدا. لے یمیز بہا، تاکہ اس کو ان احکامات کے ذریعے جدا کرے. کس سے؟ ما ہوا موجود فی الواقع مما لیس کذالک، جو موجود نہیں ہے جو موجود ہے اس کو ایک تمیز دے سکے. یہ معرفت آئے گی تو تمیز دے گا موجود کو غیر موجود سے. یہ احوال موجود کی جب معرفت حاصل کر لے گا تو غیر موجود کو آٹومیٹک پہچان لے گا. اچھا، والعلم الباحث عنہا هو الحکمت الہیہ، اور یہ علم جو ان چیزوں کو بتائے کہ موجود بما وہ موجود، واقع اور غیر واقع میں کیا فرق ہے، موجود غیر موجود میں تمیز کیسے دینی چاہیے، یہ احوالات کون بتاتا ہے؟ حکمت الہیہ. اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں تاکہ ان شبہات کے بارے میں ہم جواب دے سکیں. یہ معرفت نہیں ہوگی تو یہ اشتباہات، اشکالات، یہ ذہن میں شبہات آتے رہیں گے. جو فلسفہ پڑھا ہوگا، کما حق پڑھا ہوگا، ان سارے جوابات کے ایک سرے جواب دے دے گا. فالحکمت اچھا، یہاں تک یہ سارا آغا نے بحث کی، توضیح ذالک بیان کی، لیکن آغا دوبارہ تکرار کر رہے ہیں. ابھی وہ چیزیں جو بیان کی دوبارہ ان کو جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں دوبارہ آغا صاحب بیان کر رہے ہیں. فالحکمت الہیہ، بس حکمت الہیہ ایسا علم ہے جو بحث کرتا ہے موجود بما ہوا موجود. اچھا، اس کا علم کا دوسرا نام کیا ہے؟ البیسمى اذن الفلسفۃ الاولی یا الفلسفۃ فلسفہ اولا یا علم اعلی. اسے علم اعلی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسی دانش ہے، ایسا علم ہے جو شروع ہی واقع سے ہوتا ہے، شروع ہی وجود سے ہوتا ہے. کوئی ایسا علم وجود سے شروع پہلے منواتا ہے. صحیح. موضوع اس کا کیا ہے؟ وہ موضوع الموجود بما ہوا موجود. اس کی غایت کیا ہے؟ تمییز الموجودات الحقیقیہ من غیرہا، موجودات حقیقیہ کو تمیز دے گا کس سے؟ غیر حقیقی سے. خوب. ومعرفت العلل العالیہ للوجود، اور اس علم میں بحث ہوتی ہے کس کے بارے میں؟ اس کی غایت کیا ہے؟ علل عالیہ وجود کی کون سی ہیں، یعنی یہ جو موجود ہے اس کی علت کیا ہے، علت اعلیٰ کیا ہے. وہی علت العلل جسے کہتے ہیں خداوند متعال. یہ موجود ہے، بولو اس کا باپ ہے، یہ ہے، دادا ہے، نانا ہے، لیکن اس کی علت العلل خدا ہے. اسی لیے کہتے ہیں فلسفے میں جس انسان کو خدا شناسی سمجھ میں آ جائے، یعنی خدا جس کو سمجھ میں آ جائے، خدا شناسی جس کی مضبوط ہوگی، خدا کی معرفت مضبوط ہوگی، توحید کی بحث جس کی مضبوط ہوگی، یہ سارے اشکالات اس کے ختم ہو جائیں گے. اب وہ فلسفہ ایسے نہیں کہ نیچے سے اوپر شروع کرتا ہے، نہیں، فلسفہ اوپر سے نیچے آتا ہے. چھوٹے چھوٹے سوالات کا جواب فلسفہ نہیں دیتا، فلسفہ ایسا کلیہ آپ کو دے دیتا ہے جو سارے جوابات آپ کو مل جائیں. یہ لولا لنگڑا کیوں پیدا ہوا، یہ ناقص اللہ نے کیوں خلق کیا، یہ شیطان کو کیوں اللہ نے بنایا، یوں کر دیا، وہ کر دیا، یوں کر دیا. فلسفہ ایسا آپ کو علم دے گا، ایسا آپ کو کوی بنا دے گا، ایسی دانش دے گا، اتنی معرفت دے گا کہ ان سارے جوابات کو آپ کلیوں کے ذریعے مطرح کریں گے. ایسا کلی آپ کو علم دے دے گا. خوب معرفت دے گا کہ علل عالیہ وجود کے لیے کیا ہے، علت العلل کیا ہے؟ خداوند متعال. وبالاخص علت الاولی، اور بالاخص علت اولی کون سی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ فلسفہ. التی الیہ تنتہی سلسلۃ الموجودات، وہ علت اولی ایسی علت ہے جس پر سب موجودات کا سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی خالق وہ علت العلل ہے، اس کے لیے کوئی علت کی ضرورت نہیں. واسمائہ الحسنی وصفاتہ العلیٰ، خدا تک سلسلہ ختم ہوتا ہے علت اولیٰ کے پاس، اور علت اولیٰ کے اسماء حسنی، اس کی صفات علیٰ، وہو اللہ عز اسمہ، وہ کون ہے، کون سی ذات ہے جہاں تک سب چیزیں جا کے منتہی ہوتی ہیں، وہ خداوند متعال کی ذات ہے. اگر انسان فلسفہ پڑھے گا ان سارے جوابات کو انسان دے پائے گا، اگر فلسفہ نہیں پڑھے گا تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.